امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ، کیا عظیم و جلیل ہستی ہیں۔ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین کے والد اقدس ہیں۔ شان و عظمت یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضور پر نور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حکمت کا یہ عالم ہے۔ آقا علیہ السلام نے آپ کو یمن میں بطور قاضی یعنی جج بنا کر بھیجا، اور جب آپ کا تعین فرمایا گیا تو مولا کائنات بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے تو کبھی دو بندوں کے بیچ فیصلہ نہیں کیا۔ حضور پر نور علیہ السلام نے اپنے دست اقدس کی ایک ضرب سینہ حیدر پہ لگائی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس محبوب علیہ السلام کے مبارک ہاتھ اور ضرب کی وہ برکت حاصل ہوئی کہ علی کو کبھی بھی دو بندوں کے بیچ فیصلہ کرنے میں دقت محسوس نہیں ہوئی۔ حکیم الامت مفتی محمد احمد یاخان صاحب نعیمی علیہ رحمت نے ایک بڑی پیاری حکایت لکھی جس سے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بی بی ضعیفہ تھیں، بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا امیر المومنین، میرا پوتا جو کہ بالکل کمسن ہے وہ چھت پہ چڑھ گیا ہے اور اس کی دیواریں نہیں ہیں، اب اسے لینے جاتے ہیں تو وہ بھاگ کے آگے بڑھتا ہے، ڈر ہے کہ بنا منڈیر کے وہ ان دیواروں کے بغیر چھت سے وہ نیچے نہ گر جائے، تو آپ اس کا حل ارشاد فرمائیں۔ تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان بی بی صاحبہ سے فرمایا اسی بچے کا ہم عمر ایک بچہ لو اور اسے چھت پہ لے جاؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھنا کہیں وہ بھی وہاں نہ چلا جائے۔ فرمایا کہ جب ہم عمر کو ہم جنس کو دیکھے گا تو وہ اس کی طرف لپکے گا، جب وہ آئے تو تم اسے پکڑ لینا۔ چنانچہ یہی عمل اختیار کیا گیا، تو پھر وہ بچہ ایک چھوٹا چھت پہ لے جایا گیا، اسے دیکھ کر دوسرا بچہ جس کو پانے کے لیے ماں باپ پریشان تھے، وہ اپنے ہم جنس و ہم عمر کو دیکھ کر اس کی طرف لپکا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ نقطہ بیان کر کے حکیم الامت مفتی احمد یاخان صاحب نعیمی رحمت ایک اور حسین نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کفر و شرک و جہالت و ظلم و قتل و جبر و زنا کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر تھی۔ آقا علیہ السلام کی حقیقت نور ہے، حضور اسی کیفیت میں جلوہ گر ہوتے تو یہ نور کی تاب نہ لا کے آگے کو بھاگتے اور جہنم میں گر جاتے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کریم نے لباس بشریت میں مبعوث فرمایا کہ وہ لوگ حضور علیہ السلام کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر قریب ہوئے اور اپنے جیسا پہلے بشر سمجھا جو دامن اقدس سے وابستہ نہ ہوئے تھے، صحبت میں بیٹھے، مشرب با اسلام ہوئے، اور پھر وہ میٹھے بول بھی اس زبان حق ترجمان سے سنے جو صحیح بخاری میں ہے کہ آقا فرماتے ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آخر میں ایک ارشاد سن لیں، آپ فرماتے تھے بعض دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں اور بعض آخرت کے، تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ مراد کہ دنیا اور دنیا کی رسموں اور دنیا کی جو طمع ہے اس کے پیچھے بچوں کی طرح مت بھاگو، بلکہ آخرت کی جو ڈیمانڈ ہے، نجات کا جو معیار ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرنا ہے، اس کو اختیار کرو۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ خلیفہ راشد ہونے کے باوجود بھی آپ سوکھی روٹی تناول فرماتے تھے۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ انہوں نے گھٹنے پہ روٹی رکھی ہے اور اسے توڑ کر تناول فرما رہے ہیں، اس قدر وہ سخت تھی۔ تو میں نے گھر میں میسج بھیجا کہ آپ ان کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کیوں نہیں دیتے، تو جواب آیا انہوں نے منع کیا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تناول فرماتے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق دے اور ان کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔